اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ الانشراح پڑھیں گے۔ سورۃ الانشراح مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 8 آیات ہیں۔ تو سورت شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانشراح مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح۔ تو لم میم کے اوپر میم ساکن کے بعد نون آ گیا تو یہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اور دوسرا میم کے اوپر توسط بھی ہوگا، نہ تو میم کے اندر شدت آئے گی جیسے آواز کا بند ہو جانا، جیسے علم نش تو ایسے بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی رخاوہ کرنا ہے جس میں جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ آواز لمبی ہو جاتی ہے، جاری رہتی ہے جس کے اندر آواز، تو ان دونوں کی درمیانی پوزیشن توسط کہلاتی ہے، جس میں آواز نہ تو جلدی بند ہو اور نہ ہی جو ہے وہ جاری ہو کہ اس کے اندر نرمی آ جائے، بلکہ درمیانی پوزیشن کے اندر توسط ہوگی۔ تو لم نش، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو شدت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر آواز آئے گی لم نش، لم ایک دم آواز کو بند کر دیتے ہیں شدت کے اندر، جاری نہیں کرتے، لم نش۔ تو اس صورت کے اندر میم کے اوپر جو ہے وہ شدت ہوگی، جو کہ غلط ہے، جو کہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو میم کے اندر اتنا اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کے اندر توسط کیا جائے، تو اس وجہ سے ہلکی سی آواز جاری ہوگی اور نرمی آئے گی، علم نش، اور دوسرا میم کے اوپر اظہار بھی ہو جائے گا، نشرح، اور یہاں شین کے اندر صفت تفشی بھی ہوگی، یعنی آواز منہ کے اندر پھیل جائے گی اور ہمس بھی ہوگا، سانس جاری رہے گا اور آواز میں جو ہے وہ کمزوری آئے گی، نش۔ تو پہلے تفشی ہوتی ہے، ساؤنڈ پھیل جاتی ہے منہ کے اندر، نش، اور بعد میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، سانس جاری ہوتا ہے، اور را کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کے اندر بھی صفت ہمس آئے گی، سانس جاری ہوگا، اور ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے تو آواز آئے گی نشرح، علم نشرح لک۔ لام اور کاف کو دونوں کو باریک پڑھیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، زبر ہونے کی وجہ سے جب کاف کے اوپر رکیں گے تو شدت اور ہمس دونوں آ جائیں گی، تو یہاں پر بھی پڑھیں گے لک صدرک، صاد اور دال کے اوپر جو قلقلہ ہوگا کمزور ہوگا، صدرک، علم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا، عین کے اوپر توسط ہوگا، اسی طرح آواز ہلکی سی جاری ہوگی، بہت زیادہ بھی نہیں، درمیانی، اور اس کے اندر نرمی آئے گی، اور نون کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، ووضعنا عنک، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا تو باریک اخفا ہوگا، عنک وزرک، زا کو تھوڑا سخت پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، زبر ہونے کی وجہ سے کاف کے اوپر جب رکیں گے تو شدت اور ہمس آئے گی، پہلے شدت ہوتی ہے پھر ہمس، جب شدت کا مطلب آواز بند ہو جاتی ہے، تو جب رک کریں گے وزرک، شدت آواز بند ہو گئی، اور جب سانس کو چھوڑیں گے تو پھر اس کاف کے اندر کی آواز آئے گی، وزرک۔ تو پڑھتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ،
الذی لام کو باریک پڑھیں گے، زال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، یا مدہ ہے اور یا مدہ کے اوپر مد سائن آ گیا ہے، کیونکہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتی ہے، منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، تو اس وجہ سے یہاں پر 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ نون کے اوپر اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد قاف آ گئے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، ہیوی اخفا ہوگا کیونکہ قاف موٹا ہے، آقا آقا، اور ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے حروف استعلا کی وجہ سے، الذی انقض انقض ظہرک، ظا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور حروف استعلا کی وجہ سے ہا کے اندر صفت حمز آ جائے گی، سانس جاری ہوگا، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے اور صفت شدت اور حمز دونوں آئیں گی، ظہرک ظہرک ظہرک، ٹھیک ہے، الذی انقض ظہرک ظہرک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا، را کو موٹا پڑھیں گے، زبر ہے اس کے اوپر، عین کے اوپر توسط ہوگا، نون کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، ورفعنا لک، لام اور کاف دونوں کو باریک پڑھیں گے، زال کو نرم پڑھیں گے، کاف کے اوپر شدت اور حمز دونوں آئیں گی، اسی طرح را کو موٹا پڑھیں گے اور آخر والے کاف کے اوپر بھی شدت اور حمز آ جائے گی، ذکرک ذکرک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، مع العسر، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، لام کے اوپر بھی توسط ہوگی یعنی کہ ہلکی سی آواز جاری ہوگی، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، سین کے اندر صفت حمز اور سیٹی کی آواز یعنی صفت صفیر ہوگی، عسری، را کو باریک پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، تو یہ توسط ہوتا ہے، مع العسر مع العسر یسرا، سین یہاں پر بھی حمز اور صفت صفیر ہوگی، را موٹا پڑھیں گے، جب رکیں گے تو پھر ایک زبر پڑھی جائے گی اور ایک زبر ختم ہو جائے گی، تو اس وقت یہاں پر الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، یسرا یسرا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو آگے بھی وہی چیزیں، وہی رولز ہیں جو ہم پیچھے ابھی پڑھ چکے ہیں، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا، فا کے اوپر زبر ہے اور الف کے نیچے زیر ہے، فَإِذَا، زال کو نرم پڑھیں گے اور لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ، را اور غین دونوں کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے، اور غین حروف استعلا میں سے ہے اس وجہ سے، اور غین کے اوپر صفت رخاوت ہوگی یعنی کہ آواز جاری ہوگی، نرمی آئے گی، فَرَغْتَ فَرَغْتَ رغ، ٹھیک ہے، آواز جاری ہوئی، فَرَغْتَ، تو اس کے اندر قلقلہ نہیں کرنا، فَرَغْتَ رغْتَ، یہ غلط ہے، فَانصَبْ، تو نون ساکن کے بعد صاد آگے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر بھی جو اخفا ہوگا وہ ہیوی ہوگا، موٹا پڑھیں گے، اور با کے اوپر قلقلہ کریں گے، درمیانہ قلقلہ ہوگا، فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَى، اور لام کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، رَبِّكَ، را کو موٹا پڑھیں گے، زبر ہے اس کے اوپر، اور کاف کو باریک پڑھیں گے، رَبِّكَ فَارْغَب، تو یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے اس وجہ سے، اور پھر را کے اندر صفت توسط بھی ہوگی یعنی کہ وہاں پر آواز جو ہے وہ تھوڑی سی جاری ہوگی، نرمی آئے گی، فَارْغَب، غین کو بھی موٹا پڑھیں گے اور با کے اوپر قلقلہ کریں گے، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب،
ٹھیک ہے؟ تو پوری صورت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ صورت آپ کو آ گئی ہوگی، اور اگر صورت اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔